ان کو چلانے والے اٹھانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. نتیجہ نکالتے ہیں حضور فیض عالم. آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ خود رفتی، اگر آپ خود چل رہے ہوتے تو پھر باقی اس صفت ہوتے. نبی پاک ہیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ باقی اس صفت نہیں، آپ فانی اس صفت ہیں. اب آگے ذرا اہل علم خصوصی توجہ فرمائیں، اور آپ یہ فرماتے ہیں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو فانی اس صفت ہوتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی صفت بقا کے ساتھ قائم ہوتا ہے. اب اگلی بات سنیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھانے والے سرکار ہیں، آپ فانی اس صفت ہیں. جو فانی اس صفت ہو اس کی کیا شان ہے؟ فرق یاد رکھنا. جو باقی اس صفت ہوتا ہے یا مختی ہوتا ہے یا خطا کرتا ہے یا مصیب ہوتا ہے، لیکن جو فانی اس صفت ہوتا ہے چونکہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی صفت بقا کے ساتھ قائم ہوتا ہے. جو فانی اس صفت ہوتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی صفت بقا کے ساتھ قائم ہوتا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو. اور جیسے نبی پاک علیہ السلام سے خطا ممکن نہیں، جیسے نبی پاک علیہ السلام سے خطا ممکن نہیں، چون بر پیغمبر خطا صورت نگیرت، بر آنکے بدو قائم بود نی صورت نگیرت. آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے خطا کا صدور ممکن نہیں، اور جو ان کی ذات کے ساتھ قائم ہو، جو ان کی ذات کے ساتھ قائم ہو، یعنی جو محبوب کائنات کے ساتھ فانی و صفت ہو، جو محبوب کائنات کے ساتھ فانی و صفت ہو، اس سے بھی خطا نہیں ہو سکتی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ اور نتیجے پر نتیجہ بتاؤں گا. نتیجہ یہ نکلا، آپ بیان کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی شان، اور شان بیان کرتے ہوئے آپ یہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو جو استدلال کیا، جو جو قول فرمایا، جو جو ارشاد فرمایا، وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ فانی و صفت ہونے کی وجہ سے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان کو اٹھایا ہوا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے کسی ارشاد میں خطا ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس دلیل کی بنیاد پر، حضور فیض عالم کے اس ارشاد کی بنیاد پر، اس استدلال کی بنیاد پر اب میں نے عرض کرنا ہے، اور ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. جس ہستی کو خواب میں حضور اٹھائیں، ذرا توجہ رکھنا، جس ہستی کو خواب میں حضور اٹھائیں اس سے خطا ممکن نہیں. یہ کس کا عقیدہ؟ داتا صاحب کا. اور داتا صاحب کی وجہ سے میرا.
دادا صاحب کی وجہ سے آپ سب کا دادا صاحب گلا گلا تے کشف المحجوب چک کے تکانا لے دادا صاحب دے عقیدے دی گلا کرنا لے کہ یہ کشف المحجوب میں ہے، آؤ پھر اسی کشف المحجوب میں یہ بھی ہے کہ جسے سرکار خواب میں اٹھائیں اس سے خطا ممکن نہیں، اور جو میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا ہو، جو میرے آقا کریم علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہو، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، اور میں ان کی شانوں میں ان کے القابات میں میں کیا کہوں، کیسے کہوں، جن کی شان قرآن میں رب بیان کرے، جن کی شان نبی پاک علیہ السلام بیان کریں، جن سے محبت واجب ہو جائے، جنہیں آقا کریم علیہ السلام اپنے جگر کا ٹکڑا فرمائیں، جنہیں نبی پاک علیہ السلام کو سلام فرمائیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جگر کے ٹکڑے کے ساتھ تشبیہ کی وجہ بتاؤں، جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی ہے جو کسی کے دل کو تکلیف دی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری آل بیت اور میری سیدہ میری لفظ جگر کے بارے میں محتاط رہنا، جس نے سیدہ کائنات کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ہے، جس نے انہیں تکلیف دی ہے اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا وہدیا ودلا وکلاما برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں میں نے حیات میں، سیرت میں، صورت میں، بات چیت میں، جس کا خلاصہ ہے ظاہر میں اور باطن میں نے جس کو سب سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کے مشابہ دیکھا ہے، جس کی مشابہت تامہ میں نے دیکھی ہے، وہ یاد رکھنا اور کوئی نہیں ہے، وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ وقت کم ہے، میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، یہ جو قول کہا گیا قضیہ ہے، قضیہ ہوتا ہے یہ حضور سیدنا میر علی شاہ کی عبارت اٹھا کے دینے والوں ان کے لیے نقد ہے۔ ایک قضیہ ہوتا ہے فرضیہ، ایک قضیہ ہوتا ہے واقعیہ۔ واقعیہ کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک واقعیہ ممکن الوقوع ہے، ایک واقعیہ غیر ممکن الوقوع ہے۔ اور سب سے پہلے بتاؤ خطا کس کے مقابلے میں آتی ہے؟ اس کو بنیاد بنا کر سیدہ پاک کی بارگاہ میں ایسی باتیں کرنے والوں کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ ان میں سے کس قضیے کے مقابلے میں عصمت آتی ہے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں، یہ جو حضور فیض عالم عطا بن بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں، اور جس سے ہم نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ان کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کیا ہے، اور ہم نے عقیدے کو واضح کیا ہے کہ اگر کسی کے لیے خطا ممکن بھی ہو تو وقوع کہاں سے لازم آتا ہے، اور تمہارا قول وقوع خطا کو مستلزم ہے۔ مناظر اسلام حضرت پیر طریقت سید پیر محمد جناب سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا تاریخی فرمان کہ تمہارا یہ قول قضیہ فرضیہ نہیں ہے، قضیہ واقعیہ ہے، تم نے واقعتاً اس کو ثابت کیا ہوا ہے، اس لیے اب نعرے لگانے سے، یہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے کام نہیں چلے گا، ورنہ ادھر رکھ کے پھر باتیں کرنا، کہو جو میں نے یہ جملہ کہا ہے، میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، اور یہ علم، یہ غرور،
یہ غرور علم اور غرور تکبر، یہ میں دنیا کے سامنے یہ اپنی پگڑی اتار کے سر پہ رکھ کے نہیں، ہاں اس پگڑی اور اس دستار کی عزت یہ سر پہ رکھنے پہ تب ہے، سر پہ رکھنے پہ تب ہے جب یہ حضور کی آل کے قدموں میں پڑی ہوئی ہو۔ ہاں وہ علم، وہ خطاب، وہ تکبر جو سیدہ پاک اور حضور کی آل کی بارگاہ سے بندے کو دور کر دے۔ اللہ اکبر۔ سید احمد اسد صاحب نے ہی فرمایا تھا، وہ ایک گل کرن تو پہلے مر جاندہ، ان کا فرمان ہے۔ اور آخری بات کر کے قبلہ ڈاکٹر صاحب کو زحمت دیتا ہوں، جملہ تاریخی ہے اور حضور فیض عالم کے صدقے سے یاد رہے گا، اور یہ نذران محبت اور عقیدت حضور سیدہ پاک کی بارگاہ میں ہے۔ وہ جملہ یہ ہے، یاد رکھو کربلا کے میدان میں حق کدھر تھا؟ بولو، حسین کے ساتھ، بولو سارے، امام حسین کے ساتھ حق کدھر تھا؟ امام حسین کے ساتھ، سارے بولو۔ آج روزے کے ساتھ در و دیوار کو سیدہ کائنات کی اس کانفرنس میں کڑا بنا کر کہو، اور یقیناً ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اس دن میدان کربلا میں کلمہ ادھر ہے، خطابات ادھر ہیں، سجدے رکوع جو کچھ بھی ادھر ہے، لیکن حق کدھر ہے؟ امام حسین کی طرف ہے۔ آج یہ فقیر حضور فیض عالم کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے قدموں کی خیرات لے کر یہ جملہ تاریخ میں کہہ رہا ہے، کل حق کربلا میں حسین کے ساتھ تھا، کل حق میدان کربلا میں حسین کے ساتھ تھا، آج حق حسین کے ساتھ ہے۔ کل امام عالی مقام کے ساتھ حق تھا، اور اس قضیے میں آج بھی حق سیدہ کائنات کے ساتھ ہے۔ اور ہم سارے غلام کدھر ہیں؟ اور ہم تو پہچان نہیں حضور داتا صاحب کی وجہ سے جاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں داتا صاحب کا گھر مولا علی کا، سیدہ کائنات کا اپنا گھر ہے۔ داتا صاحب کا ماننے والا ہو، داتا صاحب کا چاہنے والا ہو، داتا صاحب کا نام لینے والا ہو، اور سیدہ پاک کی عظمت کی بات آ جائے، اگر داتا صاحب سے سچی محبت ہوگی کہے گا میرا تن من دھن سب سیدہ کائنات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی ریزرویشن کے علل اعلان یہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حضور میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، اور یہ کرے گا تو ہی بچے گا۔ ہاں یہ یاد رکھنا، ورنہ اہل بیت کے غلام قیامت تک پیچھا کرتے رہیں گے، اور اپنی غلامی کی سند بارگاہ سیدہ کائنات میں مستند کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ التماس گزار ہوں، محبت کے ساتھ محترم المقام عزت مآب جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف فرما ہوں۔ ہم نے کیا کہنا ہے جو آپ اپنی نانی جان کی بارگاہ میں آپ کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے تو اپنی نوکری مستند کرنی ہے، ہم نے تو اپنی نسبت کو مستند کرنا ہے۔ آپ تشریف فرما ہوں اور موقع کی مناسبت سے اپنے کلمات ارشاد فرمائیں۔